عالمی مخالفت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسرائیل کا بڑا اقدام، مغربی کنارے میں 766 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور فلسطینیوں پر بڑھتے حملے۔ یروشلم، بین الاقوامی برادری کی شدید تنقید کے باوجود اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے کی 3 یہودی آبادیوں میں 766 نئے رہائشی یونٹس کی تعمیر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا اعلان اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے کیا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی موقف اور قوانین کی خلاف ورزی۔ دنیا بھر کی بڑی طاقتیں اور اقوام متحدہ تسلسل کے ساتھ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ یہ علاقے 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضے میں لیے تھے، اور عالمی قراردادیں اسرائیل سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ یہاں نئی آبادکاری فوری طور پر روک دے۔ فلسطینی تنظیم PLO کے رہنما واصل ابو یوسف کے مطابق یہ تمام آبادیاں بین الاقوامی قوانین کی سری خلاف ورزی ہیں اور انہیں مسترد کیا جانا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹریچ کے مطابق 2022 کے اواخر میں ان کے دور کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 51,000 سے زیادہ رہائشی یونٹس کی منصوبہ بندی منظور کی جا چکی ہے۔ فلسطینیوں پر بڑھتے ہوئے حملے۔ ان بستیوں کی توسیع کے ساتھ ہی اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں کی تعداد میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ صرف اکتوبر کے مہینے میں مغربی کنارے میں 266 حملے رپورٹ ہوئے، جو 2006 کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف سیاسی بحران بلکہ زمینی سطح پر انسانی بحران کو بھی گہرا کر رہی ہے۔ حماس کا 2 ٹوک موقف۔ دریں اثنا حماس کے بیرون ملک سربراہ خالد مشعل نے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ ان کی تنظیم مزاحمت سے دستبردار نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ دراصل حماس کی روح ختم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ پر کسی بھی غیر فلسطینی حکومتی اتھارٹی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی شرائط کی 738 سے زائد بار خلاف ورزی کی گئی ہے۔ سیاسی حل اور امن کی کوششوں کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ بورڈ آف پیس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی شمولیت کی تجویز عرب اور مسلم ممالک کی شد